پاکستان کے مختلف ایئرپورٹ سے بیرون ملک جانے والے مسافروں کی آف لوڈنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ 2025 میں کتنے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ اور آف لوڈ کیا گیا ہے؟ FIA کی بریفنگ، غیر قانونی امیگریشن، عمرہ کے نام پر یورپ جانے کی کوششیں، سخت پالیسیز اور حکومتی موقف کیا ہے؟ FIA کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، 23 مسافر آف لوڈ، سیالکوٹ ایئرپورٹ پر 4 مسافروں کو کیوں آف لوڈ کیا گیا؟ مسافر کس سے رابطے میں تھے؟ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے 2 مسافر آف لوڈ، جعلی سفری دستاویزات پر یورپ جانے کی کوشش ناکام، گجرانوالہ ڈویژن کے 4 افراد آف لوڈ ہو گئے، بھیک مانگنے کا الزام اور عمرے کے ویزے پر یورپ رفو چکر ہونا، ڈنکی کا نیا روٹ، قومی اسمبلی کی کائمہ کمیٹی کے اجلاس میں تہلکہ خیز انکشافات منظر عام پر آ گئے، ایئرپورٹس پر مسافروں کو آف لوڈ کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ اور وفاقی محتسب تک پہنچ گیا ہے۔ عدالت اور وفاقی محتسب نے کیا احکامات جاری کیے ہیں؟ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ ویئرز، پاکستان کے مختلف ایئرپورٹ سے بیرون ملک جانے والے مسافروں کی آف لوڈنگ کا معاملہ زبان زد عام ہے۔ FIA کی بریفنگ کے مطابق حالیہ دنوں میں غیر قانونی امیگریشن کے بڑھتے ہوئے واقعات سامنے آئے ہیں، خصوصاً وہ مسافر جو عمرہ ویزے یا سیاحتی دستاویزات کے ذریعے یورپ اور دیگر ممالک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکام کے مطابق کئی افراد کے سفری مقاصد، ٹکٹ، ہوٹل بکنگ، واپسی کے شواہد اور مالی وسائل مشکوک یا نامکمل پائے گئے ہیں، جس سے انسانی اسمگلنگ اور اوور سٹے کے خدشات بڑھ گئے تھے۔ اسی تناظر میں حکومت نے بین الاقوامی دباؤ، پاکستان کے پاسپورٹ کی ساکھ کے تحفظ اور مستقبل میں ویزا پابندیوں سے بچنے کے لیے سخت اسکریننگ اور آف لوڈنگ پالیسی پر عمل درآمد کو تیز کر دیا ہے۔ FIA کا یہ موقف ہے کہ یہ اقدامات کسی مخصوص طبقے کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام اور قومی مفاد کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہیں۔ ویئرز، FIA کے شعبہ امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے ملائیشیا جانے والے 23 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا، جو غیر قانونی طور پر ملازمت کی غرض سے جا رہے تھے۔ FIA کے مطابق FIA امیگریشن کی ملائیشیا جانے والے مسافر پرواز میں کارروائی کی گئی اور جن مسافروں کو اتارا گیا وہ مختلف ایجنٹ سے رابطے میں تھے اور ملائیشیا پہنچ کر روپوش ہونے کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ اس بارے میں مسافروں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ وزٹ ویزا کے پس پردہ ملازمت کے حصول کے لیے ملائیشیا جا رہے تھے۔ ان مسافروں کا تعلق کراچی، لوئر دیر، مردان، سوات، باجوڑ، بنو، گجرات اور پشاور کے مختلف علاقوں سے ہے۔ ویئرز، مسافروں نے ملائیشیا پہنچ کر وزٹ ویزے پر غیر قانونی طور پر ملازمت اختیار کرنے کی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، جبکہ امیگریشن پروفائلنگ کے دوران مسافروں کے پاس ناکافی رقم موجود تھی اور مسافر وزٹ ویزے کے اخراجات کے حوالے سے مطلوب رقم دکھانے میں بھی ناکام رہے۔ آپ کو بتائیں کہ FIA نے یہ بتایا ہے کہ مسافروں نے ملائیشیا وزٹ ویزوں کے حصول کے لیے لازمی بینک سٹیٹمنٹس جمع نہیں کروائی تھی۔ ان کا گروپ ایجنٹ کے ذریعے سفر کر رہا تھا۔ تحقیقات کے دوران ایجنٹ نے یہ انکشاف کیا کہ ویزوں کا انتظام ایک مسافر نے اسٹیفن نامی ایجنٹ کے ذریعے کروایا تھا اور ادائیگیاں بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کی گئیں۔ FIA امیگریشن نے تمام مسافروں کو آف لوڈ کر کے مزید تصدیق اور قانونی کارروائی کے لیے FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی کے حوالے کر دیا ہے۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے بھی 4 مسافروں کو آف لوڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق FIA حکام کے مطابق آف لوڈ کیے گئے مسافر کراچی کے ایجنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے اور حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسافر انڈونیشیا جا رہے تھے، جہاں سے انہیں سمندری راستے سے یورپ جانا تھا۔ انہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ پر آف لوڈ کر دیا گیا ہے۔ ان مسافروں نے فی کس 40 لاکھ روپے میں ایجنٹ سے ڈیل کی تھی۔ ادھر راولپنڈی FIA امیگریشن نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی میں جعلی سفری دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے مسافروں کو آف لوڈ کر دیا ہے۔ ویئرز، تفصیلات کے مطابق مسافر فلائٹ 633 کے ذریعے اسپین جا رہے تھے اور مسافروں کا تعلق راولپنڈی سے تھا۔ امیگریشن کلیئرنس کے دوران مسافروں کی دستاویزات کو مشکوک پایا گیا۔ مسافروں کے پاسپورٹ پر اسپین کے جعلی ویزے لگے ہوئے تھے۔ مسافروں کو مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان FIA کے مطابق اس کیس کی مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ سیالکوٹ سے جعلی سفری دستاویزات اور وزٹ ویزے کی آڑ میں غیر قانونی سمندر کے راستے یورپ جانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔
مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق FIA امیگریشن نے سیالکوٹ ایئرپورٹ پر بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے 4 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا ہے۔ مسافر فلائٹ FZ338 کے ذریعے وزٹ ویزے پر انڈونیشیا جا رہے تھے۔ مسافروں کا تعلق سیالکوٹ اور گجرانوالہ سے ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافر کراچی کے ایجنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ایجنٹ نے مسافروں کو غیر قانونی سمندر کے راستے اٹلی بھیجوانا تھا۔ مسافروں نے مجموعی طور پر 40 لاکھ روپے میں معاملات طے کیے اور انہوں نے غیر قانونی طور پر لیبیا کے سمندری راستے سے یورپ جانا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ مسافروں کو مزید کارروائی اور ایجنٹ کی نشاندہی کے لیے کمپوزٹ سرکل گجرانوالے منتقل کر دیا گیا ہے۔ 2025 میں بھیک مانگنے اور عمرے کے بہانے یورپ جانے والے کتنے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ اور آف لوڈ کیوں کیا گیا، یہ تفصیلات بھی جان لیجیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے یہ کہا ہے کہ بیرون ملک جا کر بھیک مانگنے کے جرم میں ڈیپورٹ کیے جانے والے پاکستانی شہریوں کے خلاف حکومت اب سخت اقدامات کر رہی ہے۔ ان افراد پر نہ صرف سفری پابندیاں مزید سخت کی جا رہی ہیں بلکہ پاکستان واپسی پر انہیں فوجداری کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا، جہاں FIA کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی تفصیلی طور پر بریفنگ دی ہے۔ قائمہ کمیٹی کو بریفنگ کے دوران DG FIA نے انکشاف کیا کہ رواں برس ہزاروں پاکستانی شہریوں کو مختلف ممالک سے بھیک مانگنے کے الزام میں ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے یہ بتایا ہے کہ حکومت ایسے افراد پر سفری پابندیوں میں اضافے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کر رہی ہے، جس کا اعلان جلد ہی کر دیا جائے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اقدامات پاکستان کے بین الاقوامی تشخص کو بہتر بنانے اور غیر قانونی سرگرمیوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ DG FIA کے مطابق رواں سال سعودی عرب نے بھیک مانگنے کے الزام میں 24,000 پاکستانی شہریوں کو ڈیپورٹ کیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات سے 6,000 پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا۔ اسی طرح آذربائیجان سے بھی تقریباً 2,500 پاکستانی بھکاریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ حکام کے مطابق یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستانی شہریوں کو اس نوعیت کے الزامات پر بیرون ملک سے بے دخل کیا گیا ہو۔ رواں سال مئی میں وزارت داخلہ نے قومی اسمبلی کو آگاہ کیا تھا کہ گزشتہ 1.5 سال کے دوران 5,000 سے زائد پاکستانی شہریوں کو مختلف ممالک سے بھیک مانگنے کے الزام میں ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق صرف 2024 میں 4,850 افراد، جبکہ مئی 2025 تک مزید 500 پاکستانی شہری اس جرم میں ڈیپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد سعودی عرب سے واپس آنے والوں کی تھی۔ ان سنگین تفصیلات کے سامنے آنے کے بعد وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا تھا کہ بیرون ملک سے ڈیپورٹ ہونے والے افراد کو 5 سال کے لیے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے گا، جبکہ ان کے پاسپورٹ فوری طور پر منسوخ کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے تھے۔ گزشتہ 2 برسوں میں بھیک مانگنے، ڈنکی لگا کر بیرون ملک جانے اور انسانی اسمگلنگ میں پاکستانیوں کے ملوث ہونے کے متعدد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، جس سے ملک کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانی اور انسانی حقوق کے اجلاس میں DG FIA نے مزید یہ بتایا ہے کہ لوگ عمرے کے نام پر بیرون ملک خصوصاً یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے کئی افراد کو ٹھوس شواہد کی بنا پر ایئرپورٹس پر آف لوڈ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس عمرے کے بہانے یورپ جانے کے دستاویزات بھی موجود تھے۔ رواں سال 24,000 افراد کمبوڈیا گئے، جن میں سے 12,000 تاحال واپس نہیں آئے ہیں، جبکہ برما میں سیاحتی ویزے پر جانے والے 4,000 افراد میں سے 2,500 واپس ہی نہیں آئے۔ DG FIA نے یہ بتایا ہے کہ آف لوڈنگ اور غیر قانونی طریقوں سے بیرون ملک جانے والوں کو روکنے کے نتیجے میں پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ بہتر ہو کر 118 سے 92 نمبر پر آ چکی ہے، جو ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے غیر قانونی امیگریشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ اگرچہ کچھ واقعات نے ملک کی بدنامی کی ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد غیر قانونی طریقے سے سمندر پار روزگار کے لیے جاتی ہے۔ بعض اوقات پورے خاندان عمرے یا حج کے ویزوں پر سفر کرتے ہیں اور وہاں جا کر بھیک مانگنے میں ملوث ہو جاتے ہیں، جو پاکستان کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ سعودی عرب نے ایسے ہی 5,000 کے قریب افراد کی نشاندہی کر کے انہیں واپس بھیجا ہے۔ بیرون ملک جرائم میں قید پاکستانی شہریوں کو کونسلر رسائی فراہم کی جاتی ہے، جبکہ منشیات کی روک تھام کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس نے قابل تعریف اقدامات کیے ہیں۔ ان کے مطابق
حالیہ حج کے دوران سعودی حکام کی جانب سے کسی ایک حاجی کے منشیات سمگلنگ میں ملوث ہونے کی شکایت سامنے نہیں آئی ہے، حالانکہ ماضی میں ایسے واقعات عام تھے۔ طلال چودھری کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے قوانین میں ترامیم کی ہیں اور پاسپورٹ کے سیکیورٹی فیچرز کو عالمی معیار کے مطابق بہتر بنایا گیا ہے، جس کے باعث جعلی پاسپورٹ بنانا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹس پر جدید آلات نصب کیے گئے ہیں اور عملے کی صلاحیت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ویئرز ڈی جی ایف آئی اے نے کمیٹی کو یہ بتایا ہے کہ مسافروں کی آف لوڈنگ کا فیصلہ دستاویزات، ڈیٹا اور آن لائن ویریفیکیشن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ کئی مسافروں کے پاس یونیورسٹی، کورس یا ملازمت سے متعلق مکمل معلومات موجود نہیں ہوتی، جبکہ بعض ایجنٹس کے ذریعے غلط یا نامکمل معلومات کے ساتھ سفر کی کوشش کرتے ہیں۔ رواں سال 66,000 مسافروں کو آف لوڈ کیا گیا، جن میں زیادہ تعداد لاہور اور کراچی ایئرپورٹس کی تھی اور ان میں اکثریت وزٹ، عمرہ اور ورک ویزا رکھنے والوں کی تھی۔ کسی بھی مسافر کو سیاسی یا وی آئی پی دباؤ پر کلیئر نہیں کیا گیا۔ بدعنوانی میں ملوث 180 ایف آئی اے اہلکاروں کو نوکری سے برطرف کیا جا چکا ہے۔ تمام بڑے ایئرپورٹس کو آئی ڈی ایم ایس 2 اور نادرا کے آن لائن ڈیٹا سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ امیگریشن کاؤنٹرز پر کیمرے نصب ہیں اور ہیڈ کوارٹر سے براہ راست نگرانی کی جا رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے مشتبہ کیسز کی پیشگی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے۔ آخر میں وزیر مملکت برائے داخلہ نے کہا کہ اب پاکستانی ایئرپورٹس پر یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مسافر قانونی دستاویزات کے بغیر سفر نہ کر سکے۔ ہر مسافر کا پروفائل تجزیہ کیا جاتا ہے اور اگر کسی مرحلے پر شک ہو تو ایسے مسافر کو روک لیا جاتا ہے۔ ان اقدامات پر یورپ، برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ حکومت کا مقصد غیر قانونی امیگریشن کا مکمل خاتمہ اور قانونی امیگریشن کو فروغ دینا ہے تاکہ پاکستانی شہری عزت اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بیرون ملک جا سکیں۔ ویئرز، دیکھا جائے تو یہ معاملہ اب کراچی ایئرپورٹ سے مسافروں کی آف لوڈنگ کے دائرے سے نکل کر وفاقی محتسب اور لاہور ہائی کورٹ تک پہنچ چکا ہے، جس نے اسے ایک سنگین قانونی اور آئینی مسئلہ بنا دیا ہے۔ تحریری شکایات پر 25 مسافروں کو آف لوڈ کیے جانے کے معاملے کی باضابطہ تحقیقات کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی محتسب نے شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے تفصیلی تحقیقاتی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ ویئرز، یہ شکایت ایک اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کی جانب سے وفاقی محتسب کے روبرو دائر کی گئی ہے، جس میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ 5 نومبر کو ملازمت کے لیے ترکی جانے والے 25 مسافروں کو بلا جواز آف لوڈ کیا گیا، حالانکہ تمام مسافروں کے پاس مکمل اور درست سفری دستاویزات، پروٹیکٹر آف امیگرینٹس کی کلیئرنس اور فورن سروس ایگریمنٹ موجود تھا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے پنجاب کے بجائے کراچی ایئرپورٹ سے سفر کرنے پر زبانی اعتراض اٹھایا ہے، مگر اس کی کوئی قانونی بنیاد فراہم نہیں کی گئی۔ مزید یہ کہ مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے باوجود نہ پاسپورٹ پر کوئی مہر لگائی گئی اور نہ ہی کوئی تحریری رسید یا وجہ فراہم کی گئی، جو شفافیت اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اس شکایت پر ڈی جی ایف آئی اے نے ڈائریکٹر کراچی زون کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی، جبکہ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر سے رپورٹ کمشنر تحفظات برائے اوورسیز پاکستانی کے ذریعے وفاقی محتسب کو ارسال کی جائے گی۔ اسی معاملے پر لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایف آئی اے اور دیگر متعلقہ حکام کو سخت قانونی یاد دہانی کراتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو سفر سے روکنے یا فلائٹ سے آف لوڈ کرنے کی صورت میں اسی وقت تحریری وجوہات فراہم کرنا آئینی اور قانونی تقاضا ہے۔ ویئرز، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے تحریری حکم میں یہ کہا ہے کہ کسی بھی انتظامی اختیار کا استعمال جو شہریوں کے بنیادی حقوق خصوصاً آزادی نقل و حرکت کو متاثر کرے، اس کے لیے واضح، غیر مبہم اور قانونی بنیاد کا ہونا ناگزیر ہے۔ عدالت نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ درخواست گزار کو آف لوڈ کرنے کی کوئی تحریری وجہ ریکارڈ پر موجود نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس مکمل سفری دستاویزات موجود تھیں۔ جسٹس باجوہ نے واضح کیا کہ کوئی بھی انتظامی ثوابدید خواہ کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو، شہریوں کی آزادی محدود کرنے کا جواز فراہم نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اسے کسی واضح قانونی شق یا اختیار سے ثابت نہ کیا جائے۔ عدالت نے ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ اگلی سماعت سے قبل درخواست گزار کو اس کے آف لوڈ کیے جانے کی تحریری وجوہات فراہم کی جائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا ہے کہ تحریری وجوہات دینا محض رسمی کارروائی نہیں ہے، بلکہ شفافیت، جواب دہی اور متاثرہ فرد کے حق داد رسی کا بنیادی تقاضا ہے۔
عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ تاریخ تک ملتوی کر دی ہے اور متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ عدالت کو ان مخصوص قانونی دفعات اور قواعد سے آگاہ کریں جو شہریوں پر سفری پابندی عائد کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ویورز، یہ تھی اب تک کی ایئرپورٹ سے آف لوڈنگ کی اپڈیٹس۔ آج کے ولاگ سے بس اتنا ہی۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔